العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 113 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَتَصَرُّفَاتِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْإِسْتِغْنَامِ وَثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْغَازِ وَعَجْزِ الْمَالِكِ عَنْ انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ وَتَفْرِعَاتُهُ. عزیز طلباء، اس عبارت میں صاحب کتاب نے اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم سے چند مسائل متفرع کر کے نکالے ہیں. پہلا مسئلہ، اصول الشاشی کے 5 نسخوں میں مسئلۃ الاستیلاء کی بجائے مسئلۃ الاستیلاد ہے. اگر لفظ استیلاد ہو تو اس کا مطلب ہوگا اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم سے غلبہ پانے والے کافر کا مسلمان کی باندی کو ام ولد بنانے کے مسئلے کا حکم بھی نکالا جائے گا. جب کافروں کا ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے مال کا مالک بننے کا حکم معلوم ہوا تو اس سے یہ بھی حکم معلوم ہو گیا کہ ہجرت کرنے والا مسلمان اپنے باندی اپنے وطن میں چھوڑ کر آیا تھا. کافر نے اس باندی پر قبضہ کر کے اس سے وطی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ باندی اس کافر کی ام ولد بن جائے گی. اگر یہ لفظ مسئلۃ الاستیلاء ہو جیسا کہ عام نسخوں میں ہے تو پھر اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی بنتا ہے کہ ثابت بھی اشارۃ النص سے مسلمانوں کے مال پر غلبہ پانے کے مسئلے کا حکم بھی نکالا جائے گا. یعنی کسی کافر نے مسلمان کے مال پر غلبہ پا کر اسے دارالحرب منتقل کر دیا تو اس سے وہ کافر اس مال کا مالک ہو جائے گا. دوسرا حکم، عزیز طلبہ، دوسرا حکم صاحب کتاب نے متفرع کر کے بتایا وہ حکم ثبوت الملک للتاجر. اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم سے دوسرا حکم یہ بھی نکالا جائے گا کہ مسلمانوں کے اس مال پر غلبہ پانے والے کافروں سے کسی تاجر نے وہ مال خریدا تو وہ تاجر اس کا مالک بن جائے گا اور اس کی ملک ثابت ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں سے مال خریدا جو اس کے مالک بنے ہوئے تھے اور پھر اس تاجر نے اس خریدے ہوئے مال میں بیع، ہبہ یا آزاد کرنے کا تصرف کیا تو اس کے یہ سارے تصرفات بھی صحیح ہو گئے کیونکہ تاجر اس مال کا مالک تھا. تیسرا مسئلہ، وحکم ثبوت الاستغنام. اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم سے یہ حکم بھی معلوم ہو گیا کہ کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے کفار پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور مسلمان فوجیوں نے کافروں کے مال کے ساتھ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے قدیم مال پر بھی قبضہ کر کے اس مال کو بھی مال غنیمت بنا لیا تو مسلمانوں کا وہ قدیم مال بھی غنیمت بن جائے گا. اور جب وہ غنیمت تقسیم ہوئی اور جس مجاہد اور فوجی کے قبضے میں ہجرت کرنے والے مسلمان کا قدیم مال آیا تو وہ مسلمان مالک اس مجاہد کے قبضے سے اپنا مال نہیں چھوڑا سکے گا، کیونکہ ہجرت کرنے سے وہ کافر اس مال کے مالک بن گئے تھے. اب یہ گویا کافروں کا مال
حاصل ہوا ہے، اور جنگ میں کافروں سے حاصل ہونے والا مال مال غنیمت کہلاتا ہے۔ وَتَفْرِعَاتُهُ، اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم سے دوسرے کئی مسائل بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ مثلا ہجرت کرنے والے مسلمان کے مال پر کافروں نے قبضہ کیا اور پھر وہ مال کافروں نے تلف کر دیا، تو اس تلف کرنے کا تاوان اور ضمان ان سے وصول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کافر اس مال کے مالک بن گئے تھے۔ اسی طرح مہاجر مسلمان باندی چھوڑ کر آیا تھا، کافروں نے اس باندی پر قبضہ کر کے اس کے ساتھ وطی کی تو ان کا وطی کرنا جائز، یا اس باندی کو آزاد کر دیا تو اس کو آزاد کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ کافر باندی کے مالک بن گئے تھے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ، اور اسی سے وَيُخَرَّجُ مِنْهُ، اور اسی سے نکالا جائے گا الحکم فی مسئلۃ الاستیلاء، وَيُخَرَّجُ مِنْهُ، اور اسی سے نکالا جائے گا الحکم فی مسئلۃ الاستیلاء، اور اسی حکم سے نکالا جائے گا مسئلہ استیلاء کا حکم، اور اسی ثابت ہونے والے حکم سے مسئلہ استیلاء کا حکم نکالا جائے گا۔ وحکم ثبوت الملک للتاجر بالشراء منہم، اور ان کافروں سے اس مال کو خریدنے سے تاجر کی ملک کے ثابت ہونے کا حکم نکالا جائے گا، اور ان کفار سے اس مال کو خریدنے سے تاجر کی ملک کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا، اور اسی ثابت ہونے والے حکم سے مسئلہ استیلاء کا حکم نکالا جائے گا، اور ان کفار سے اس مال کے خریدنے سے تاجر کی ملک کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وتصرفاتہ، اور اس تاجر کے تصرفات یعنی بیع، ہبہ اور اعتاق کا حکم بھی نکالا جائے گا، اور اس تاجر کے تصرفات یعنی بیع، ہبہ اور اعتاق کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وحکم ثبوت الاستغنام، اور ان مسلمانوں کے مال کو غنیمت بنانے کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وحکم ثبوت الاستغنام، اور مسلمانوں کے مال کو غنیمت بنانے کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا، اور مسلمانوں کے مال کو غنیمت بنانے کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وعجز المالک عن انتزاعہ من یدہ، اور مجاہد کی ملک کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وثبوت الملک للغازی، اور مجاہد کے لیے اور مجاہد کی ملک ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وعجز المالک عن انتزاعہ من یدہ، اور مالک قدیم سے، عجز المالک مالک قدیم کا، وعجز المالک اور مالک قدیم کا
ان انتزاعہ من یدہ، اس مجاہد کے قبضے سے چھڑانے سے عاجز ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا، اور مالک قدیم کا اس مجاہد کے قبضے سے اس مال کو چھڑانے کے عاجز ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وَعَجْزِ الْمَالِكِ عَنْ انتزاعہ من یدہ، اور مالک قدیم کا غازی کے مجاہد کے قبضے سے، اس مجاہد کے قبضے سے چھڑانے سے عاجز ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وَتَفْرِعَاتُهُ، اور اس کے دوسرے مسائل بھی نکالے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب عبارت النص سے حاصل شدہ حکم، مہاجرین کے مال ان کی ملکیت سے نکل کر کافروں کی ملکیت میں داخل ہو گئے، کہ جس کی وجہ سے مہاجرین کا فقیر ہونا ثابت ہوا، اس سے التزامی طور پر چند باتیں ثابت ہوتی ہے، اس کو صاحب کتاب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، مسئلۃ الاستیلاء، کہ مہاجرین کے مال پر کافروں کے قبضہ کرنے کی وجہ سے کافروں کی ملکیت حاصل ہو جائے گی اور مہاجرین کی ملکیت سے مال نکل جائے گا۔ نمبر 2، وحکم ثبوت الملک، اگر کوئی تاجر کافروں سے اس قبضہ کیے ہوئے مال کو خرید لے تو تاجر کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، لہذا تاجر کا تصرف، بیع، ہبہ وغیرہ سب درست ہوگے۔ اگر وہ مال غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا بھی درست ہوگا۔ نمبر 3، وحکم ثبوت الاستغنام و ثبوت الملک للغازی، اگر پھر کافروں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو جائے اور مسلمان اس مال پر قابض ہو جائے تو اس مال کو مال غنیمت بنانا درست ہوگا اور مجاہدین کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ نمبر 4، وعجز المالک عن انتزاعہ من یدہ، تقسیم کے بعد پہلا مالک کسی مجاہد سے اپنے سابق مالک کو چھیننے کا حق نہیں رکھتا۔ تقسیم کے بعد پہلا مالک کسی مجاہد سے اپنے سابق مالک کو چھیننے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ پہلا مالک مجاہد اور غازی سے مال لینے سے عاجز ہوگا۔ پہلا مالک مجاہد اور غازی سے مال لینے سے عاجز ہوگا۔ یہ حکم مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے بعد کا ہے۔ اگر مال غنیمت جمع ہو ابھی تقسیم نہ ہوا ہو تو پہلا مالک اپنا سامان لینا چاہے تو لے سکتا۔ نمبر 5، تفریعات کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم کے بعد جو حصہ جس مجاہد کے ہاتھ میں آ گیا وہ اسے خود استعمال کر سکتا ہے، مثلا اگر کوئی باندی ہے تو اس سے وطی کر سکتا ہے اور اسی طرح اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے۔ وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِلَاءِ، عزیز طلبہ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اسی عبارت النص سے ثابت شدہ حکم سے مسئلہ استیلاء کا حکم نکالا جائے گا اور کفاروں سے اس مال کو خریدنے سے تاجر کی ملکیت کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا، اور اس تاجر کے تصرفات یعنی بیع، ہبہ اور اعتاق کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وہ حکم ثبوت الاستغنامی، اور مسلمانوں کے مال کو مال غنیمت بنانے کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وہ ثبوت الملک للغازی، اور مجاہد کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا۔ وعجز المالک عن انتزاعہ من یدہ، اور پرانے مالک کا مجاہد کے قبضے سے مال کو
قبضے سے مال کو چھیننے سے عاجز ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا، وتفریعاتہ اور اس کی تفریعات بھی نکالی جائے گی۔ وعجز المالک عن انتزاعہ من یدہ، اور مجاہد کے قبضے سے پرانے مالک کے عاجز ہونے کا حکم بھی نکالا جائے گا اور اس کی تفریعات بھی نکالی جائے گی۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.